آج لیسن نمبر 17 ہے سورہ آل عمران. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انشاءاللہ آج کا جو لیسن ہے اس کا تھوڑا سا اس لیسن کے شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو تھوڑی ہسٹری بتانی پڑے گی، اس لیے کہ آج کا جو لیسن ہے وہ جنگ احد کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، اس میں جنگ احد کا ذکر ہے، تو تھوڑا بہت آپ لوگوں کو اس جنگ کے بارے میں مجھے اور بیک گراؤنڈ، ان آیات کا بیک گراؤنڈ مجھے بتانا ضروری ہے، تو وہ انشاءاللہ پہلے میں بتاؤں گی. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ سورہ آل عمران ہم ماشاءاللہ ہم نے 120 آیات مکمل کر لی، اور جو لوگ باقاعدہ ماشاءاللہ ہوم ورک کر رہے ہیں ان کو معلوم ہوگا، کچھ یاد رہا ہوگا کہ سورہ آل عمران میں شروع میں جو ہے مرکزی مضمون جو ہے ہر سورہ کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے. حالانکہ قرآن کی آیاتیں اس طرح سے آتی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے بظاہر کہ کوئی تسلسل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ آیاتیں نازل فرما رہے ہیں، کبھی یہ بات ہو رہی ہے کبھی وہ بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں گہرا ربط ہوتا ہے آیات میں ایک دوسرے سے. صورتوں میں بھی ایک خاص مضمون ہوتا ہے جو کہ اگر پوری صورت کا ہم جائزہ لیں تو ہمیں وہ مضمون واضح نظر آتا ہے. اسی طرح آیتوں کا بھی ایک ربط ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ سورہ آل عمران کا جو مین مرکزی مضمون ہے وہ کیا ہے کہ اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ حاصل کرنے کی تدبیریں بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، اور شروع سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، اور جس دین کو تمام انبیاء نے سکھایا وہ اصل میں یہی تھا، اسلام ہی تھا کہ اللہ کی توحید اور اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اللہ کے بندے بن کے رہیں رسولوں کی، اور اللہ کے رسولوں کی بھی فرما برداری کریں اور ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں. تو یہ ہے اسلام، اپنے آپ کو سپرد کر دینا. مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو شروع سے یہی تعلیم دی، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر نبی کے آنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد لوگ بھٹک گئے، اصل دین میں تبدیلیاں کر لی اور اپنی مرضی کا دین بنا لیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے، چونکہ آپ آخری نبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اب جو ہے اس دین اسلام کو دنیا پر غالب کرنا ہے، اللہ کے تمام بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کی مرضی کے مطابق رہا جائے. تو یہ اسی وجہ سے آپ جو ہے اس مسلمانوں کو خیر امتن بھی اسی لیے کہا گیا کہ اب اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرے. تو سورہ آل عمران کا جو ٹاپک ہے، جو مضمون ہے، جو مین مرکزی مضمون ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ تدبیریں بتائی کہ ایز اے امت کس طرح سے وہ کام کریں کہ اسلام سارے مذہبوں پر غالب آ جائے اور اللہ کے زیادہ سے زیادہ بندے اس دنیا میں اسلام کے اندر ہو کے رہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو مرکزی مضمون ہے سورہ آل عمران کا. ہم نے دیکھا کہ شروع سے جو آیات جیسے سورہ آل عمران شروع ہوئی تو اس میں کس وفد سے کس قوم سے زیادہ بات ہوئی، کس قوم کی زیادہ بات ہوئی تھی. سورہ بقرہ میں یہودیوں کے بارے میں زیادہ باتیں کی گئی، ان کے جرائم بتائے گئے، ان کو اسلام کی دعوت دی گئی. سورہ آل عمران میں کس قوم کے ساتھ زیادہ خطاب تھا، کس قوم سے واسطہ بتایا گیا. سورہ آل عمران میں عیسائیوں کے بارے میں باتیں ہوئی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہوگی جیسے نجران کا وفد آیا تھا اور عیسائیوں کے بارے میں باتیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر آیت نمبر 101 تک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کی. عیسائیوں کو دعوت اسلام دی گئی, ان کے عقائد کو ان کے عقائد کی غلط عقائد کی اصلاح کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو اسلام کی سچے دین کی دعوت دی گئی. پھر آیت 102 سے 120 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو سے خطاب فرمایا اور امت مسلمہ کو ان کی ذمہ داری بتائی کہ تم خیر امت ہو اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے. تم اخرجت للناس, تم کو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے, یعنی کہ تمہاری جو خیر امت بنانے کا مقصد کیا ہے کہ دوسرے انسانوں کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہے. تم کو ایک بہترین نمونہ بننا ہے اور اسلام کو غالب کرنا ہے. پھر انہی آیات میں مسلمانوں کو سمجھایا کہ اسلام کے دشمن جو ہے وہ تمہارے خلاف چالے چلیں گے, وہ تم کو آسانی سے تمہارا کام نہیں کرنے دیں گے, وہ تم کو تمہارے دین سے بھی پھیرنے کی کوشش کریں گے. تو مسلمانوں کو مختلف آیات میں ان کو سمجھایا گیا کہ تم ان کی چالوں سے بچو اور تم جو ہے وہ تم ان کے بارے میں اچھا ظن رکھتے ہو, تم اچھا سوچتے ہو, تم ان سے محبت کرتے ہو, مگر وہ تم سے محبت نہیں کرتے, وہ تم سے بغض رکھتے ہیں اور تم ان کو اپنا دلی دوست مت بناؤ اور اپنا رازدار مت بناؤ, ورنہ یہ تمہاری جڑ کاٹ دیں گے. لا تتخذوا بطانۃ من دونکم, اور تمہیں اسلام سے پھیرنے کی کوشش کریں گے, تم ان کو اپنا دلی دوست مت بنانا. پھر اسلام انہی آیات میں مسلمانوں کو خارجی پالیسی ہوتی ہے. دیکھیں ہر ملک کی خارجی پالیسی ہوتی ہے کہ اس ملک کو دوسرے ملکوں کے ساتھ کس طرح سے ریلیشن رکھنے ہیں. تو اسلام مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ ایز اے امت تم نان مسلم امتوں سے کس طرح سے تم کو پالیسی کرنی ہے. ان کو سمجھایا گیا کہ تم جیسے کہ ان کے ساتھ اچھی طرح رہ تو سکتے ہو, لیکن ان کو اپنا دشمن سمجھو. جو لوگ دشمن ہیں نان مسلم میں, دیکھیں جو بھی آج ہم دیکھتے ہیں نان مسلم, تو سارے لوگ مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم ایک اسٹیریو ٹائپنگ نہیں کر سکتے, لیکن خراب حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ قوموں کی حیثیت سے مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کی حکومتیں بھی ہیں اور عیسائیوں کی حکومتیں بھی ہیں, کافروں کی حکومتیں بھی ہیں, کیونکہ یہ ملکی سطح پر بات ہو رہی ہے, ایز اے پرسن ٹو پرسن بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. سورہ آل عمران میں یہ نہیں کہ میرا نیبر کوئی عیسائی ہے تو میں اس کو دشمن سمجھوں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کر سکتی ہوں, مگر ان کو دلی رازدار تو نہیں بنا سکتے ہم کسی کو بھی. لیکن ایز اے امت سمجھایا گیا کہ ایز اے امت, ایز اے ملک, ایز اے مسلمانوں کی جماعت کے طور پر تمہیں کس طرح سے ان کے ساتھ واسطہ رکھنا ہے. پھر آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ ان کی چالیں, جو یہود اور نصارہ اور نون مسلم تمہارے خلاف چالیں چلیں گے, لیکن اگر تمہیں دو چیزیں بتائی مسلمانوں کو, ٹھیک ہے, ایک تم صبر کرو اور ایک تقوی کرو, تو ان کی چالیں تم کو ایسا حقیقی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. وقت ہی کبھی تکلیف ہوگی, اذیت ہوگی, لیکن وہ تم پر غالب نہیں آ سکیں گے اور تم کو حقیقی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اگر جنگ بھی کریں گے تم سے تو وہ تم پر غالب نہیں آ سکیں گے. لیکن مسلمانوں کو دو اہم باتیں بتائی, ایک صبر اور ایک تقوی, آیت نمبر 20 میں. تو آیت نمبر 20 میں صبر کس معنی میں ہے کہ دین اسلام پر ہر حال میں تمہیں جم کر رہنا ہے, اللہ کی رسی قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور آپس میں فرقہ واریت سے بچنا ہے. مسلمانوں سے تمہیں دشمنی اور مسلمانوں سے جھگڑوں میں تم پڑ جاؤ گے آپس میں تو تمہاری قوت ٹوٹ جائے گی. تو یہ صبر جو ہے یہاں پر کس معنی میں, دیکھیں صبر جو ہے یہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ انسان کے اوپر کوئی مصیبت آئی تو اس پر صبر کرے. صبر انسان کو اللہ کے دین پر جم کر رہنا اور اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا, گناہوں سے بچنا, ان سب چیزوں کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے. تو صبر کے ساتھ
یعنی کہ تم اس دین پر ہر حال میں جمے رہو، اللہ کی رسی کو پکڑ کے رکھو اور آپس میں مسلمانوں سے فرقہ واریت نہیں کرو۔ اور تقوی کس معنی میں یہاں پر؟ تقوی جو ہے کسی بھی حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی مت کرو، لوگوں کے ڈر سے اللہ کو ناراض مت کرو۔ اللہ کا ڈر ہر چیز سے زیادہ اوپر ہونا چاہیے، چاہے آگے تمہارے کسی سے بھی تم ڈیلنگ کر رہے ہو، اگر وہ تم سے ناراض ہوتا ہے کوئی بات نہیں، اگر اللہ کی ناراضگی سے تم بچ سکتے ہو اگر، تو اس کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرو۔ تو یہ آیت 120 میں سمجھایا گیا۔ یہ آیت 120 کے بعد ہم 121 پر پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ سارا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو سمجھایا، ٹھیک ہے۔ اب آیت 121 سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنگ احد کی بارے میں ذکر کریں گے۔ تو جنگ احد کا ذکر کرنے کی یہاں کیا حکمت ہے کہ جنگ احد وہ جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور مسلمانوں کو شکست کی وجہ یہ تھی کہ اجتماعی طور پر مسلمانوں میں کچھ کمزوریاں تھیں، ان میں وہ صبر وہ تقوی انہوں نے نہیں دکھایا جنگ احد میں، جو ایک مسلمان قوم کے لیے ضروری تھا تاکہ وہ نان مسلم کے اوپر غالب آ سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ان کو شکست ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیے کوئی بچہ جب کوئی غلطی کرتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچتی ہے، بچے کو ہم سمجھاتے ہیں تم گر جاؤ گے، یہ مت کرو، چوٹ لگے گی، تو وہ نہیں سنتا، لیکن جب گرتا ہے چوٹ لگتی ہے پھر آپ اسے پیار سے سمجھاؤ کہ دیکھو تم کو میں نے منع کیا تھا نا کہ تم اس طرح نہیں کرنا، پھر بھی تم نے کیا تو تمہیں چوٹ لگی، تو اس کو یاد رہے گا آئندہ کہ ہاں مجھے اس طرح چوٹ لگی تھی۔ تو اسی طرح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا یہاں پر کہ تم نے جنگ احد کی جو شکست تھی وہ ایک غلطی تھی، تمہاری خامیاں تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں سے لے کر 121 سے لے کر سورہ کے آخر تک ان باتوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک بات پر ایک ایک نشاندہی فرمائیں گے، اور مسلمانوں کا مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح ہو۔ تو مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر جو اجتماعی کمی رہ گئی ہے ابھی، جس کی وجہ سے وہ ابھی خیر امت کا کام نہیں کرنے کے پوری طرح قابل نہیں ہے اور اسلام کو غالب کرنے کے قابل نہیں ہے، تو یہ اپنی غلطی کو سمجھے اور اپنی غلطیوں کو دور کر کے مضبوط قوم بنے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جنگ احد کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر یہاں پر ان آیات میں آج کے سبق میں آئیں گی وہ آیات کہ جنگ بدر کا بھی ذکر کیا۔ جنگ بدر کا ذکر کیوں فرمایا؟ جنگ بدر جو تھی وہ کب ہوئی تھی؟ جنگ بدر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں تھوڑا کہ یہ 2 ہجری میں ہوئی تھی، اور مشرکین مسلمان اس وقت بہت کمزور تھے، مسلمان اس وقت جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، مسلمان اس وقت صرف ایک قافلے کے پیچھے گئے تھے، صرف 313 کے قریب مسلمان تھے، اور ان کے پاس کوئی جنگی سامان اتنا نہیں تھا، بہت ہی جیسے کمزور حالت میں تھے۔ جبکہ ان کو جب نکلے تو پتہ چلا کہ مشرکین کا 1000 سپاہیوں کا لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ، پورے جوش و خروش کے ساتھ ہم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ مگر اس وقت سارے مسلمانوں نے بہت زیادہ آپس میں تقویٰ تھا ان کے اندر میں، کیونکہ ابھی اس میں منافقین شامل نہیں ہوئے تھے، اس میں بہت سے نئے مسلمان نہیں تھے، اس میں زیادہ تر مہاجرین تھے، اور جو انصار تھے وہ بھی بڑے بڑے صحابہ تھے، تو انہوں نے بہت تقویٰ سے کام لیا اور آپس میں یونائٹڈ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ ہم آپ کے پیچھے چلیں گے، آپ ہمیں جو کہیں گے، آپ کہیں گے کہ دریا میں کود جاؤ تو ہم دریا میں بھی کود جائیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی یہ یونٹی، ان کا یہ تقویٰ، ان کا صبر ان کو پسند آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور جنگ بدر میں اللہ نے ان کے لیے فرشتے بھیج دیے اور اتنی شدید قسم کی شکست دی دشمنوں کو کہ ان کے 70 بڑے بڑے سردار جو کہ مسلمانوں کے بہت سخت دشمن تھے وہ سب مارے گئے، اور 70 قیدی بن گئے، اور بہت سا ساز و سامان مسلمانوں کو ملا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جنگوں کا یہاں ذکر فرمایا اور مقابلہ بتایا کہ دیکھو تمہارے صبر اور تقویٰ کا نتیجہ کیا ہوا کہ تم کو اللہ کی مدد آئی، اور جہاں تم نے آپس میں
فرقہ واری کی، تم نے مال کی محبت کی، دنیا کی حرص میں پڑ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تو تم جو تھے وہ دشمن کے ہاتھ تم کو نقصان پہنچا، اور 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے حضرت حمزہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہو گئے تھے، اور مسلمانوں کو بہت سخت حالات کا سامنا پڑا تھا، اور اس کے بعد مسلمانوں کا بہت سے کمزور مسلمان جو تھے وہ گھبرا گئے کہ لو ہم تو مسلمان ہیں، اللہ نے ہماری مدد کیوں نہیں کی، اگر اسلام دین سچا ہے، اللہ کے نبی سچے ہیں، تو ہم کو تو ہر حالت میں جیتنا چاہیے تھا، مگر اصل میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسباب کے پردوں میں کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی چوٹ پڑتی ہے یا ہمیں کبھی منہ کی کھانی پڑتی ہے، تو اس میں ہمارا قصور ہوتا ہے۔ اگر ہم سکون سے سوچے تو ہمیں اپنی مسٹیکس نظر آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہ ہر معاملہ اللہ تعالیٰ میریکلز اور بڑے بڑے کرشمے کر کے مسلمانوں کو نہیں آگے بڑھائے گا۔ مسلمانوں ہاں فرشتے بھی نازل ہوئے، کرشمے بھی ہوئے، لیکن کب؟ جب مسلمان اکٹھا تھے، مسلمان اللہ کے تقویٰ تھا، ان کے دل ایمان سے بھرا ہوا تھا، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں کے اندر خود کمزوری تھی تو اللہ تعالیٰ ان حالات میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کو تکلیف پہنچی مشرکین کے ہاتھوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو کائنڈ آف اس کا بیک گراؤنڈ تھا آج کے سبق کا۔ دیکھیں جنگ احد کے تھوڑا سا یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جنگ احد جو ہے وہ کب ہوئی تھی؟ شوال 3 ہجری میں، ٹھیک ہے، تیسرا سال تھا، اور اس کی وجوہات کیا بنی تھی کہ جنگ بدر جو کہ 2 ہجری میں ہوئی تھی، اس میں قریش کو بہت بڑا نقصان پہنچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح دی تھی، اور قریش کے 70 آدمی مر گئے تھے، 70 بڑے بڑے سردار مر گئے تھے، 70 لوگ ان کے قید ہو چکے تھے، مسلمانوں کے قید میں آئے تھے، اور ان کا بہت سا سامان اور لوز ہوا تھا، اور ان کی بے عزتی بہت ہوئی تھی۔ پورے عرب میں ایک شور مچ گیا تھا کہ مسلمانوں نے قریش کو ہرا دیا، کیونکہ قریش جو تھے وہ ان کی حیثیت عرب میں سرداروں کی سی تھی، ان کی بڑی عزت تھی، تو ان کو ہرانا جیسے بہت بڑی بات تھی۔ تو قریش جو تھی وہ اس غم میں بہت زیادہ غصہ تھا ان کے اندر کہ ہمیں مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے۔ تو 3 شوال 3 ہجری میں ابو سفیان اس وقت مکہ کا سردار تھا، تو وہ ان کی قیادت میں 3000 کی تعداد میں مشرک نکلے لڑنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع پہنچ گئی کہ ایک بڑا لشکر آ رہا ہے مدینہ کی طرف مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ مشورہ کیا، مدینہ میں لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ سچویشن ہے کہ وہ مدینہ کی طرف بڑا لشکر آ رہا ہے، تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ 2 رائے پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک یہ تھی کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں رہیں، اور جب مدینہ میں دشمن داخل ہو تو ہم اپنی چھتوں سے اور ان کو ہر طرح سے چھپ کے اپنے گھروں کی دیواروں میں دروازوں میں چھپ کر ان کے ساتھ جنگ کرے۔ اور دوسری رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر مسلمان نکلے لشکر بن کے اور وہ فیس ٹو فیس سامنا کرے اس بڑے لشکر کا۔ لیکن 3000 مسلمان تو نہیں تھے مکہ میں، مدینہ میں اس وقت۔ تو اب 2 رائے میں سے کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ نہیں، ہم مدینہ ہی میں رہیں، یہ ہمارے لیے زیادہ سیف ہے۔ تو اس میں جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، دیکھیں شروع میں کوئی منافق نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تو کوئی بھی منافق نہیں تھا، اس لیے کہ مکہ میں مسلمان وہی ہوتا تھا جو مخلص ہوتا تھا، کیونکہ مسلمان ہونا بہت مشکل تھا۔ لیکن جب جنگ بدر کی فتح ہوئی مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد، تو بہت سے لوگ مسلمانوں سے معروف ہو کے مسلمان ہوئے، مگر وہ اصل میں منافق تھے، ٹھیک ہے، ان کے دل میں اسلام نہیں تھا، مگر وہ کیوں مسلمان ہوئے تھے کہ
وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے سامنے یہ تو بہت مضبوط لوگ ہیں، ان کے سامنے ہم کھلی دشمنی کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، اس سے ہم ان سے چھپ کر دشمنی کریں گے۔ تو ان کا سردار جو تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا، اس نے کیا رائے دی کہ نہیں، ہم مدینہ میں رہ کے لڑیں گے کیونکہ یہ ہمارے لیے زیادہ سیف ہے۔ مگر اس کی اپنی نیت خراب تھی، اس کو پتا تھا کہ اگر مدینہ میں رہ کے لڑیں گے تو کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا کہ کون دشمن کی مدد کر رہا ہے اور کون دشمن سے لڑ رہا ہے، کیونکہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے، تو ہمارے لیے ایزی ہوگا کہ ہم دشمن کی مسلمانوں کے ساتھ دوگلا پن کر سکیں، یہ اس کا مقصد تھا۔ اچھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پرجوش لوگوں نے کہا نہیں، ہم چاہ رہے کہ ہم مقابلہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے حجرہ میں گئے اور جنگی لباس جس کو ذرا کہتے ہیں وہ پہن کر آگے۔ ان صحابہ نے جنہوں نے آپ کو کہا تھا، رائے دی تھی کہ ہم باہر لڑیں گے جا کے، ان کو تھوڑا یہ ہوا کہ شاید ہم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ زبردستی تو نہیں کی اس معاملے میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو ہم پہلی رائے کے لیے ہم تیار ہیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نبی جب جنگی لباس پہن لیتا ہے، ذرا پہن لیتا ہے، تو پھر وہ اسی وقت اتارتا ہے جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور مسلمانوں کے دشمنوں کے درمیان اللہ فیصلہ نہ کر دے۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 لوگوں کا لشکر لے کر نکلے اور جبل احد کی طرف گئے، ٹھیک ہے۔ اب عبداللہ بن ابی چونکہ اندر سے جلا بھنا تھا، اس کو تو لڑنا نہیں تھا جنگ میدان میں جا کے، اب اس نے کیا تدبیر کی کہ تھوڑے آگے بڑھ کے پھر اس نے اپنے 300 لوگ اس کے ساتھ شامل تھے، ان کے ساتھ وہ واپس چلا گیا کہ میں جنگ میں مقابلہ نہیں کروں گا کیونکہ آپ لوگوں نے میری رائے کی اہمیت نہیں کی۔ اب دیکھیں سامنے 3000 کا دشمن کا لشکر ہے، وہ بالکل مدینہ شہر کے کنارے پر پہنچنے والا ہے، اور اتنی سخت حالات میں مسلمان صرف 1000 تھے، اس میں سے بھی 300 لوگ چلے گئے، تو ظاہری بات ہے کہ باقی جو لوگ تھے ان میں بھی تھوڑی سی گھبراہٹ پھیلی، کیونکہ سارے مسلمان تو بہت سے نئے مسلمان بھی تھے اس میں جو ابھی پہلی بار جنگ میں شامل ہوئے تھے، تو وہ تو گھبرا گئے کہ ہم یہ تو بہت ہی سخت قسم کا معاملہ ہے کہ ہم تو 1/3 بھی نہیں ہے دشمنوں کے، تو یہ تو اپنی جان کو بلا وجہ خطرے میں ڈالنا ہے، تو وہ گھبرانے لگے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ مسلمان تو دل سے ہوئے تھے، وہ منافق نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کو مضبوط کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے قدم جما لیے۔ اس کا بھی انشاءاللہ ذکر آئے گا آیت میں۔ جب جنگ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ نے مورچہ بندی کی، مسلمانوں کو جو ہے وہ سیٹ کیا کہ کس طرح رہنے کا ہے۔ یہ میں نقشے سے آپ کو سمجھاتی ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیں مدینہ جو ہے اس کے 3 طرف جبل احد ہے، ٹھیک ہے، یہ جو بلیک حصہ ہے یہ جبل احد ہے، یہ بھی احد کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ جو چھوٹا ہے یہاں پر، یہ چھوٹا سا، یہ بھی ایک پہاڑ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہوشیاری سے، یعنی کہ ٹیکٹک بہت ہی زبردست کی یہاں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ دشمن کے بہت تک پہنچنے سے پہلے مدینہ سے نکل کر یہ پوزیشن یہاں پر جو ہے وہ یہ پوزیشن مسلمانوں کی لشکر کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح سے مسلمانوں کے لشکر کو سیٹ کیا کہ پیچھے سے دشمن ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، کیونکہ ادھر یہ سارا پہاڑی علاقہ تھا، اور اس پہاڑ کے پاس صرف یہ ایک چھوٹا سا یہاں راستہ تھا، کیونکہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان میں ایک گھاٹی سی بنی ہوئی تھی، یہاں سے بس راستہ تھا کہ دشمن جو ہے وہ یوں کر کے یہاں سے ایسے کر کے وہ یہاں سے آ جاتا۔ اگر اس طرح سے کر لیتا تو پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا کہ دشمنوں کی فوج ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہو جاتی، اور مسلمان بیچ میں پھنس جاتے، 2 طرف سے دشمن کی فوج آ جاتی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کے 50 سپاہیوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں یہاں اس پہاڑ پر چڑھنے کا حکم دیا۔ یہ زبردست تیر انداز تھے،
اور ان کو ہدایت کیا دی، انسٹرکشن کیا دی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اس پہاڑ سے مت اترنا اور تیروں سے دشمن کو دیکھتے رہنا. کوئی بھی اگر ہماری طرف اس راستے کی طرف آنے کی کوشش کرے یہاں پر تو تم اس کو تیروں سے روک دینا، آنے نہیں دینا. ٹھیک ہے، تو اس میں بڑی سخت انسٹرکشن دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چاہے تم یہ دیکھو کہ ہمارا دشمن ہمارا خون، ہماری بوٹیاں نوچ رہا ہے اور ہمیں سخت قسم کی ہمیں شکست ہو گئی ہے، پھر بھی تم اپنا کام کرتے رہنا، تم تیر برساتے رہنا. ٹھیک ہے، تم نیچے مت اترنا اس پہاڑ سے، اور اگر ہم جیت بھی جائیں تب بھی جب تک میں تمہیں نہ کہوں تم یہاں سے مت ہٹنا. یہ سخت قسم کی انسٹرکشن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کے اس دستے کو جو 50 لوگ تھے. اب دشمنوں کا بڑا لشکر آیا اور یہ یہاں پر جم گیا. ٹھیک ہے، یہاں پر اب جنگ شروع ہوئی. اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شروع میں فتح نصیب کی، اور اس سے کیا ہوا کہ دشمن میں بھگدڑ مچ گئی. مسلمان اتنے زور سے لڑے کہ بہت سے جو وہ تھے مشرکین وہ پیچھے بھاگنے لگے. ٹھیک ہے، اب وہ اپنا چیزیں چھوڑ کے پیچھے بھاگنے لگے تو جو مسلمان فوج تھی ظاہری بات ہے کہ وہ آگے بڑھنے لگی، اور ان کی فوج میں پیچھے ان کے پیچھے جا کے کچھ لڑ رہے تھے، کچھ وہ سامان اٹھانے لگے جو کہ یہ لوگ پیچھے چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. تو یہاں پر جو 700 لوگ تھے وہ 700 کے بجائے بہت کم لوگ رہ گئے. باقی سب کہاں چلے گئے؟ یہ سارے اس ایریا میں سارے پھیل گئے. ٹھیک ہے، یہاں پر سارے پھیل گئے، اور یہ اندر تک کچھ دشمنوں سے ابھی لڑ رہے تھے اور کچھ جو تھے وہ سامان اکٹھا کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہاں پیچھے کی طرف تھے اور آپ کے ساتھ صرف کچھ لوگ رہ گئے، مختصر سے 2-4 لوگ آپ کے قریب رہ گئے، باقی سارے کے سارے یہاں پر پھیل گئے. اب ایسے میں اوپر سے جو لوگ تھے یہاں پر جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جیت گئے ہیں اور اب سامان جمع کیا جا رہا ہے، تو اس میں سے کچھ لوگ ایکسائٹڈ ہو کے نیچے اترنے لگے. حضرت عبداللہ بن جبیر نے بہت روکا ان کو کہ ہمیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے کہ ہم نیچے اترے جب تک آپ نہ کہیں، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اب جیت رہے ہیں تو اب جو ہے ہم جا سکتے ہیں. صرف 10 لوگ وہاں رہ گئے. اچھا، حضرت خالد بن ولید کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا نا، یہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑے سپہ سالار تھے، جب دشمنوں میں تھے جب بھی وہ فوجوں کی قیادت کرتے تھے اور بہت بڑے سپہ سالار تھے. انہوں نے کیا کیا، دیکھا کہ یہاں پر کم لوگ ہو گئے ہیں تو یہ راستہ ان کو لگا کہ یہاں سے اب ایزی ہے، تو وہ اپنے 100 بڑے ساتھیوں کو لے کر وہ یہاں سے پیچھے سے آ کے یہاں 10 لوگ تھے ان کو مار دیا اور وہ یہاں سے آ گئے. ٹھیک ہے، ان پر قبضہ کیا اور یہاں سے آ گئے. اب دیکھیں کیا سچویشن ہو گئی کہ یہاں بھی دشمن آ گیا، یہاں بھی دشمن ہے، ابھی کچھ بھاگ رہے ہیں، کچھ ہے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس صرف چند لوگوں کے ساتھ یہاں پر ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے میں کافی کچھ وقت لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن نے بہت سخت حملہ کیا. کچھ صحابہ نے آپ کی بہت زیادہ اپنی جان پر بہت سے زخم لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے رہے. کئی صحابہ شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور یہ خبر پھیل گئی، کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سنتے ہی بہت سے مسلمان جو تھے وہ بالکل ہمت ہار گئے. ان کو یہ لگا کہ اب تو فائدہ نہیں ہے لڑنے کا، تو انہوں نے بالکل جیسے ادھر ادھر بھاگ گئے، پہاڑوں میں چڑھ گئے، جنگ کو چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے آواز لگائی تو کچھ لوگ پھر سے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے، اور پھر مسلمانوں نے دوبارہ جو بھی مسلمان رہ گئے تھے انہوں نے بہت سختی سے جنگ کی، اور دشمن جو تھے وہ پھر چلے گئے. یعنی کہ حالانکہ وہ اس وقت وہ اپنا اکٹھا ہوتے اور اس وقت مسلمانوں پر حملہ کرتے تو وہ اور زیادہ نقصان دے سکتے تھے، لیکن
اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پتہ نہیں رعب ڈالا، ان کے دھیان ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے. وہ جیتی ہوئی جنگ جیت رہے تھے اور وہ چلے گئے سب چھوڑ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پہاڑوں میں اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ چلے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی جنگ احد جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے. حضرت حمزہ کو ایک حبشی تھا غلام، اس نے چھپ کر، وہ صرف حضرت حمزہ کے ہی لیے آیا تھا. اس کے جو مالک تھا اس نے کہا تھا کہ اگر حمزہ کو تم شہید کر لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو بس اس کے لیے آیا تھا اور وہ صرف حضرت حمزہ کے پیچھے لگا ہوا تھا، اور جہاں اس کو موقع ملا تو پیچھے سے نیزہ مار کے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تھا. حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی ہندہ، اس کو اپنے بھائی کا، یا حضرت حمزہ نے بدر میں اس کے کسی بھائی کو یا کسی کو مارا تھا، تو وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے حضرت حمزہ کے لاش کا مسلح کیا. مسلح کیا ہوتا ہے کہ جو انسان، مرے ہوئے انسان کے جسم کے اعضاء کاٹنا، اور تو اس نے بدلہ لینے کے لیے اس نے قسم اپنی کھائی تھی، تو یہ اس نے ایسا کیا. بہرحال مسلمان سخت دل برداشتہ ہو کر ہوئے اس جنگ میں، اور اس سے نقصان یہ بھی ہوا کہ مشرکین کے بڑے حوصلے بڑھ گئے کہ ہم تو مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں. منافقین خوش ہو گئے کہ ہاں اچھا ہوا، مسلمانوں کو اتنی مشکل ہوئی، ہم اچھے رہے، ہم گھر میں رہے. اسی طرح یہودیوں کے بھی حوصلے بڑھ گئے. تو مسلمانوں کے خلاف جن لوگوں کے دلوں میں نفرت اور دشمنی تھی، ان سب کے حوصلے بہت بڑھ گئے کہ اب جو ہے ہم، پہلے تو بدر کے بعد تو ڈر گئے تھے کہ یہ تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے تو ہم ان کو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن احد کے جنگ کے بعد ان سب کے حوصلے بڑھ گئے کہ لو ہم تو ان کو ہرا سکتے ہیں. اب ان حالات میں جو کمزور مسلمان تھے، وہ ان کا ایمان ڈگمگانے لگا کہ ہم صحیح دین پر ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی ہے تو پھر کیوں زخمی ہو گئے اور ہم کو کیوں شکست ہوئی. اب ان حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی جو آیات ہم پڑھیں گے وہ آیات اتار کے، ضروری تھا کہ جو مسلمان کمزور تھے ان کو دوبارہ سے ان کا ایمان بڑھا دے، اور جو کافر ہیں، جو دشمن ہیں، ان کو بھی خبر دے دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور مسلمانوں کو تسلی ملی اس میں، اور مسلمانوں کے حوصلے بڑھے. اب ہم انشاءاللہ آیات کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ صرف بتانا ضروری تھا تاکہ آپ لوگوں کو یہ آیات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. تو اب ہم انشاءاللہ آیات کی تفصیل پر چلتے ہیں. تو آیت نمبر 121 ہے آج کی آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اس جب غدوتا کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام صبح کے وقت کرنا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر مطلب کیا ہے؟ خرجتا کا مطلب نکلنا، بس کسی وقت بھی نکلنا. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا دن تھا اور جمعے کی نماز کے بعد نکلے تھے، بالکل صبح میں نہیں نکلے تھے، اس لیے اس کا مطلب خرجتا. ٹھیک ہے، جب آپ نکلے من اہلی کا. اس کا دوسرا مطلب لوگوں نے کیا ہے کہ آپ صبح میں نکلے پھر جمعہ کی نماز پڑھی، لیکن یہ خرجتا کے معنی میں اگر ہم اس کو سمجھیں، جس کو کچھ علماء نے اسی طرح تفسیر کی ہے، تو جب آپ نکلے من اہلی کا، اپنے گھر والوں میں سے، تبوئو، آپ اس وقت کیا جنگی لباس پہن کر تیار ہو کے نکلے تھے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب سب کی رائے لے لی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جنگی لباس پہن کر نکلے تھے. تبوئو، تم بٹھا رہے تھے، بوا کسی کو سیٹ کر رہے تھے، المؤمنین، مومنوں کو، مقاعدہ، ٹھکانوں پر، مقعد کی جمع ہے مقاعدہ، ٹھکانوں پر، للقتال، جنگ کے لیے، یعنی کہ جنگ سے پہلے مورچہ بندی کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے آپ کو نقشے میں سمجھایا کہ مسلمانوں کو کس طرح سے سیٹ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو مسلمانوں کو جب مورچہ بندی کرائی آپ نے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع علیم،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سن رہا تھا اور جب سب جان رہا تھا، کیونکہ اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ اپنے علم سے ہر بات سنتا ہے اور ہر بات جانتا ہے. ہمارے دلوں کی جو اندر خیالات بھی آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سمیع علیم، یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، جو تبصرہ آئے گا جنگ کا، یہ سب اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے تم کو، جو کہ ہر سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی کہ ہر چیز تم کو اس میں کوئی شک کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ سچ سچ باتیں بتائی جا رہی ہے تم کو. جب ہمت ارادہ کیا، ہم ارادہ کرنا، طائفتانی دو گروہ نے، طائفتن اس کی واحد ہے، جب دو گروہ نے، منکم تم میں سے، ان یہ کہ تفشلا کہ دونوں بزدلی دکھائیں، واللہ اور اللہ تعالی، ولیہما ان دونوں کا مددگار تھا، ولیہما ان دونوں کا. یہ وہ دو قبیلے تھے جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر چلا گیا تو یہ دو قبیلے جو کہ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، بنو سلمہ، خزرج سے بنو سلمہ اور بنو حارثہ، یہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے دو قبیلے تھے جن کے دل میں، یہ بخاری کی حدیث بھی ہے کہ ان کے دل میں تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی کہ ہم بھی چلے جائیں، کیونکہ یہ تو بہت سخت جنگ ہو جائے گی اور اس میں ہمارا نقصان ہی نقصان نظر آ رہا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ جابر بن عبداللہ ان قبیلوں سے تعلق تھا ان کا. اور انہوں نے فرمایا، جابر بن عبداللہ نے، کہ یہ آیت ہمیں بہت پسند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم اپنے آپ کو ہمارا ولی بتایا ہے. یہ جو ٹکڑا ہے واللہ ولیہما، حالانکہ ان پر تنقید آئی اس آیت میں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ چونکہ اللہ ان کا مددگار تھا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بڑھا دیے، ان کے دل میں سے بزدلی دور کر دی. تو دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جب بعض اوقات ایک انسان مخلص مسلمان ہوتا ہے لیکن کوئی گناہ اس کے دل میں خیال آنے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور اس گناہ کو اس سے دور کر دیتے ہیں. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، جیسے کہ انسان ایک عادی گناہ گار نہیں ہے لیکن اچھا انسان ہے، اچھا مسلمان ہے، کبھی کسی وجہ سے کمزور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. وَعَلَىٰ اور اللہ پر، فَلْيَتَوَكَّلْ پس لام چاہیے کہ توکل کرے، المسلم مومنون مومنوں کا کام یہ ہے کہ اگر وہ مومن ہے، اگر ایمان رکھتے ہیں اللہ پر تو پھر ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. چونکہ انہوں نے ہمت آری کہ اب یہ تو جنگ مشکل ہوگی، ان کو چاہیے تھا کہ اللہ پر بھروسہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے اور جس کی مدد اللہ کرے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. پھر وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، نصر مدد کی، کم تمہاری، اللہ نے بھی بدر میں بھی، اور حال یہ تھا، یہ حال یا وال ہے، حال بتا رہا ہے، حالانکہ انتم تم اذلتن تم بہت کمزور تھے، یعنی اذلہ کمپیریٹیولی تم آج کی نسبت، احد کی نسبت تم زیادہ کمزور تھے، تمہارے پاس فوجی سامان بھی نہیں تھا، جنگ کا سامان بھی نہیں تھا، تم 313 نہتے لوگ تھے، لیکن اللہ نے تمہیں اتنی بڑی فتح دی. کیوں دی؟ کیونکہ فاتقوا اللہ، کیونکہ تم اس وقت ایمان کی حالت تمہاری بہت زیادہ تھی. مومنوں کی اللہ مدد کرتا ہے تو اس وقت تمہارا ایمان اور تمہاری اللہ پر بھروسہ زیادہ تھا، تقوی زیادہ تھا، تمہارے اندر اتحاد تھا، تو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی. بعض لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ تو بدر کا اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں ذکر کیا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کمپیریٹیو بتایا کہ احد میں تمہیں نقصان ہوا لیکن بدر میں تمہاری اللہ نے مدد کی تھی. فاتقوا اللہ، تو تم کو چاہیے، فاتقوا اللہ تو تم کو چاہیے کہ تم ڈرو اللہ سے، یعنی احد میں بھی تم
اگر اللہ سے تقوی کرو لعلکم تاکہ تم تشکرون تاکہ تم شکر کر سکو. اب یہاں شکر کا یہاں کیا تعلق ہے؟ دیکھیں شکر کا مطلب ہے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا. تو اللہ کی نعمتوں کا اعتراف یہ ہے اللہ نے ہمیں ایمان دیا, اللہ ہمارا ولی ہے, ہمارا دوست ہے مومنوں کا. تو پھر اس کا شکر کس طرح ہوگا کہ اللہ پر بھروسہ کرے انسان اور اللہ کی کسی حال میں نافرمانی نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے احد کا ذکر کر کے ان کو سمجھایا کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی, اور جو لوگ دنیا کے مال کے پیچھے پڑ گئے اور اصل مقصد بھول گئے, ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے, تقوی کریں, تاکہ وہ شکر گزار بنیں گے. اور شکر گزار بنیں گے تو کیا فائدہ ہوگا کہ شکر گزاری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی سمجھے, اللہ پر بھروسہ کرے اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بدر کا واقعہ بتایا. پھر ابھی مزید یہ آیت بھی اسی سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس جب تقولو, یا رسول اللہ جب آپ کہہ رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ یا رسول اللہ جب آپ کہہ رہے تھے للمؤمنین مومنوں سے, الن کیا نہیں, یکفیکم کافی ہوگا تم کو, ان یہ کہ یمدکم مدد کرے تمہاری, ربکم تمہارا رب, بثلاثتی 3,000 من الملائکتی فرشتوں میں سے, منزلین اتارے ہوئے. تو اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے؟ جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کہ کیا آسمان سے 3,000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تمہیں یہ کافی نہ ہوگا. تو یہ کب کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کے بارے میں علماء کے دو رائے ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ جنگ احد کی بات ہے, دوسرے یہ ہے کہ جنگ بدر کی بات ہے. تو جنہوں نے یہ کہا کہ جنگ احد کی بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب منافق چلا گیا, عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کے چلا گیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہمت بڑھانے کے لیے کہا تھا کہ تم اگر ہمت رکھو گے, اللہ پر بھروسہ کرو گے, تو اللہ تمہارے لیے فرشتے بھیجے گا. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے یہ تفسیر کی شاید کی. جن لوگوں نے کہا کہ نہیں بدر کا اوپر ذکر ہے اور بدر ہی کا بارے میں بتا رہے کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے, چونکہ بدر میں مسلمان بہت زیادہ کمزور حالت میں تھے, ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا, اور وہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے, وہ صرف قافلے کے لیے نکلے تھے, لشکر کے مقابلے کے لیے نہیں نکلے تھے. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہارے لیے 3,000 منزلین اتارے ہوئے, خاص اس مقصد سے اتارے ہوئے فرشتے کے وہ تمہارے ساتھ جنگ کرے, تمہاری مدد کرے, اس لیے اتارے ہوئے. اس لیے فرشتے تو اور پرپس سے بھی آتے ہیں, لیکن اس آیت میں بتایا گیا کہ خاص اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اتارے گا اس تمہاری جنگ میں, ساتھ تمہارے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے فرشتے اتارے گا, تو تمہیں یہ کافی نہیں ہو جائے گا. تو بہرحال زیادہ راجع بات جو ہے, زیادہ لوگوں نے یہی کہا کہ یہ جنگ بدر ہی کا ذکر چل رہا ہے کہ جنگ بدر میں اس طرح ہوا تھا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنگ بدر میں یہ بات ہوئی تھی کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں بلا کیوں نہیں, ان تصبروا اگر تم صبر کرو گے. یہ اللہ کا کلام ہے کہ ہاں مسلمان, اللہ کے نبی نے تو وعدہ کیا, اب مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں سے کہ اگر تم صبر سے کام لوگے وتتقوا اور تم تقوی کرو گے, وَيَأْتُوكُمْ اور وہ آئیں گے, یعنی تمہارے دشمن آئیں گے, من فورہم اپنے پورے جوش کے ساتھ اچانک تمہارے سامنے آ جائیں گے, لڑنے کے جوش سے کے ساتھ, پوری تیاری کے ساتھ. ہذا یمددکم تو کیا کرے گا, مدد کرے گا تمہاری, ربکم تمہارا رب, بخمستی آلاف 5,000 من الملائکتی فرشتوں میں سے, مسومین
جو کہ علامت والے فرشتے ہوں گے، یعنی تم جان لو گے کہ یہ فرشتے ہیں جو ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کو پتہ بھی چلے گا کہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہ 2 آیات کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ تم ہمت رکھو گے تو اللہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں کیوں نہیں کرے گا، مسلمان جس قدر صبر کریں گے، اور صبر کا مطلب یہاں کیا ہے کہ اللہ کے دین پر جمے رہیں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے، اور کسی حالت میں بھی اللہ کے سوا یعنی کہ جو بھی سامنے مشکل آ رہی ہے اس کا مقابلہ کریں گے، صرف اللہ سے ڈریں گے اور تقویٰ کریں گے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے، تو پھر 3000 تو کیا تمہارا رب 5000 فرشتے بھیجے گا، اور وہ فرشتے ایسے ہوں گے کہ وہ نشان زدہ ہوں گے، یعنی علامات ہوگی ان کی، اور تم ان کو پہچانو گے کہ فرشتے تمہاری طرف سے لڑ رہے ہیں۔ اور فرشتے اترے تھے، اصل میں جنگ بدر میں بہت سی احادیث ہے کہ فرشتوں کو دیکھا تھا صحابہ کرام نے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آئندہ کسی موقع پر، لیکن وہ احادیث میں آپ لوگوں کو کسی موقع پر سناؤں گی کہ فرشتوں کو باقاعدہ مسلمانوں نے فیل کیا تھا کہ فرشتے لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے فرشتے جنگ بدر میں۔ کچھ نے کہا کہ جنگ احد میں بھی اللہ نے فرشتے اتارے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، ظاہری بات ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ پھر آگے کیا بتا رہے ہیں، وما اور نہیں جعلہ، یہ جو فرشتوں کی بشارت ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے یہ جو تمہیں آگے بشارت دی 5000 فرشتوں کی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بشارت کیوں دی، کیا مقصد تھا، اللہ صرف یہ مقصد تھا بشرا خوشخبری لکم تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ اور تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ، قلوبکم تمہارے دل بھی ساتھ اس بشارت سے، یعنی تم خوش ہو جاؤ، تمہیں اطمینان ہو جائے کہ ہم اکیلے نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ہماری مدد کی ہے۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے کہ فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، اللہ تعالیٰ ومن نصر نہیں ہے اصل مدد الا مگر من عند اللہ، اللہ ہی کی طرف سے، العزیز جو کہ زبردست ہے، اللہ زبردست ہے، اللہ کو تو فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو خود ہی کافی ہے تمہاری مدد کے لیے، الحکیم حکمت والا ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے تمہیں فرشتوں کی بشارت دی اور فرشتوں کو بھیجا صرف تمہارے دلوں کو خوش کرنے کے لیے۔ آپ امیجن کریں کہ مسلمان بہت کم ہیں اور اتنے بڑے لشکر سے لڑ رہے ہیں، ان کو جب یہ پتہ چلے لڑائی کے دوران کہ ہم اکیلے نہیں لڑ رہے، فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو ان کا جوش اور ان کا اعتماد اور بڑھ گیا اور وہ بہت زیادہ ہمت سے لڑے۔ تو بس یہ مقصد تھا کہ تم کو خوشخبری دینی تھی تاکہ تمہارے دل مطمئن رہے اور تم لڑائی کی طرف دھیان دو، تم خوف میں نہ پڑ جاؤ بلکہ تم اطمینان کے ساتھ لڑو، ورنہ اصل تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہر چیز پر قادر ہے، زبردست ہے اللہ، اور اللہ کے کام حکمت سے ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود ہی تمہارے دشمنوں کو کافی ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کیا چاہتا ہے اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے، لِيَقْطَعَ تاکہ کاٹ دے وہ طرفاً ایک گروہ، من الذین لوگوں میں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم یا رسوا اور ذلیل کر دے ان کو، کبتا رسوا کرنا ذلیل کرنا ان کو، فینقلبوا تو وہ لوٹ جائیں، خائبین ناکام ہو کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ دشمن کی جڑ کاٹ دے اللہ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دشمن کو ذلیل و خوار کرے، مگر یہ اللہ کی حکمت ہے۔ یہاں پر حکیم کا جو لفظ آیا ہے، اللہ حکمت سے کام کرتا ہے، اسباب کے پردوں میں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مومنوں کے ہاتھوں سے ان کو ذلیل کیا، مومنوں کے ہاتھوں سے ان کو رسوا کیا اور ان کو شکست دی، مومنوں کو لڑنا پڑا۔ یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ بس آسمان سے معجزے کے طور پر تمام دشمن کے لشکر کو زمین پر گرا دے، کیونکہ اللہ تو وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر مسلمانوں کا بھی تو امتحان ہے نا کہ تم کیا کرتے ہو اللہ کی راہ میں، تم کتنی ہمت کرتے ہو، کتنی قربانی کرتے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے، ورنہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو ذلیل و رسوا کرے جو دشمن ہے اسلام کے،
اور اللہ نے کیا جنگ بدر میں، کیونکہ تم نے تقویٰ کیا تھا، تم نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا، اور تم نے اپنے ایمان تمہارا مضبوط تھا، تم اپنے پورے ہمت سے لڑے تھے اللہ پر توکل کر کے۔ تو یہ جو ہے اب یہاں تک ایک ٹاپک جیسے مکمل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا دونوں جنگوں کا ریفرنس دے کر کہ ایک جنگ میں تم کیوں ہارے، ایک جنگ میں تم کیوں جیتے، اور کس طرح سے اللہ نے تمہاری مدد کی، اور اس میں تمہارے پاس کس چیز کی کمی تھی، جس میں تمہاری شکست تھی۔ اس میں دو چیزوں کی کمی تھی۔ کس چیز کی؟ دو ورڈ بار بار آ رہے ہیں، ایک صبر اور ایک تقویٰ۔ اور صبر اور تقویٰ کا میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتا دی تھی کہ یہاں پر صبر اور تقویٰ کس معنی میں ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، اللہ پر توکل کرنا، صرف اللہ کا اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنا، اور اللہ سے ہی ڈرنا۔ صرف اگر ان دو چیزوں کی کمی تھی تو تم کو نقصان ہوا۔ یہ دو چیزیں تھی تمہارے پاس تو تم کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بھی تمہاری مدد کی اور تم کو عزت اور فتح نصیب کی۔ اب یہ بات ٹاپک ختم ہوا۔ اب آگے یہ اس اگلی آیت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ دیکھیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے بارے میں یہ کیوں نازل ہوئی اگلی آیت، اس کے بارے میں تین چار احادیث ہے۔ ایک حدیث ہے امام بخاری کی، کیونکہ شان نزول اس کو کہتے ہیں کہ حدیث کن حالات میں، قرآن کی آیت کن حالات میں نازل ہوئی تھی۔ تو ایک حدیث ہے امام بخاری کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ فجر کی نماز کے بعد کچھ اسلام کے دشمنوں کے لیے پر لعنت کرتے تھے، ان کے لیے بددعا کرتے تھے۔ کچھ ایسے حالات ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ آپ ان کے لیے لعنت نہ کریں، ان پر اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ہے حدیث، یہ بھی امام بخاری کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فجر کی بعد حارث بن ہشام، سہیل بن عمر اور صفوان بن امیہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو توبہ کی توفیق دے دی اور وہ لوگوں نے توبہ کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول، اللہ کا ارادہ تھا کہ ان لوگوں کو اللہ ہدایت دے گا، اس لیے اللہ کے رسول کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا کہ آپ جو تھے آپ ان پر لعنت نہ دیں، کیونکہ پھر اللہ رسول کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ جن کے نصیب میں تھا ہدایت پانا تو ان کو وہ ہدایت سے محروم رہ جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور یہاں پر جنگ احد سے اس کا کیا تعلق ہے؟ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ جنگ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہو گئے، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، تو آپ بہت ہی دکھی ہوئے اور آپ کو فکر ہوئی کہ جو لوگ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں اب ان کو اللہ ہدایت کیسے دے گا کہ وہ اپنے نبی کو بھی زخمی کر دیا انہوں نے۔ تو یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ یہ نہ سوچے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے اس آیت کا۔ اب میں آیت پڑھتی ہوں۔ لیسا نہیں ہے، لکا آپ کے لیے، من اللہ کی اس معاملے میں، اللہ کے فیصلے میں، شیئن کوئی چیز، او یا یتوب علیہم توبہ کر اللہ معاف کر دے ان کو، اللہ مہربان ہو جائے ان پر، او یا یعذبہم یا ان کو اللہ عذاب دے، فإنہم تو بے شک وہ ظالمون ظالم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے رہے ہیں یہاں پر، میں اگلی آیت بھی پڑھ لیتی ہوں پھر دونوں کا ساتھ کرتی ہوں ترجمہ۔ وَلِلَّهِ اللہ کے لیے، مَا فِی السَّمَاوَاتِ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَلِلَّهِ اللہ کے لیے، مَا فِی السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں، مَا فِی الْأَرْضِ زمین میں ہے، یغفر وہ بخش دیتا ہے، لمن یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، وَیُعَذِّبُ وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا ہے، الرحیم رحیم ہے، مہربان ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان آیت کا بارے میں 3 واقعات بتائے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی
کہ کسی مشرک یا اسلام کے دشمن سے بہت حد تک دکھی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ اللہ اب ان کو ہدایت نہیں دے گا، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا کہ آپ اس طرح نہ سوچیں کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے، پھر اللہ نے واضح کر دیا کہ اصل ہدایت جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، یعنی اللہ کا ہی قانون چلتا ہے دنیا میں۔ چاہے اللہ کے نبی اللہ کو بہت پیارے تھے، مگر ہدایت دینا لوگوں کو، اور ہدایت کس کو اللہ معاف کرے گا، کس کو اللہ بخش دے گا، کس کو عذاب دے گا، یہ اللہ نے فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں شفاعت کا بھی موقع دیا ہے، لیکن اللہ کس کی توبہ قبول کرے گا، کس کی نہیں کرے گا، یہ فیصلہ اللہ ہی کا ہے، مگر اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ تو ان آیت سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہے۔ دیکھیں لفظ ہدایت صرف اللہ ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں لفظ ہدایت میں نے بہت پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہدایت کے 3 معنی ہوتے ہیں، کسی کو یاد ہے شاید کہ ایک معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا کسی کو، عربی میں اگر کسی نے کسی کو کوئی راستہ بتایا وہ بھی کہا جائے گا کہ اس نے ہدایت دی، ٹھیک ہے۔ لیکن راستے پر چلنے کی توفیق یہ بھی ہدایت کا معنی میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اسے، یعنی اللہ نے اس کو ہدایت دی، اور وہ ہدایت پر قائم رہنے کی توفیق کہ وہ جنت تک پہنچ جائے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو وہ آپ صرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ پر سے بہت محبت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ذمہ داری کیا تھی کہ لوگوں کو ہدایت کا پیغام دینا، ٹھیک ہے۔ ہدایت کا ارشاد، ہاں ماشاء اللہ، ہدایت جو ہے ہدایت کو سمجھانا، راستہ بتانا، یہ کام اللہ کے نبی کا تھا جو کہ اللہ کے نبی نے کیا۔ لیکن اللہ نے ہدایت کے جو دوسرے 2 معنی ہیں وہ صرف اللہ ہی ان پر قادر ہے کہ کسی کو توفیق دینا، کسی کو اس پر جمع دینا کہ وہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو، زندگی ایمان کے ساتھ ہدایت کے ساتھ گزارے اور پھر وہ جنت میں جائے۔ ہدایت ارشاد، ہدایت توفیق۔ تو یہاں پر ہمیں لوگوں کا عقیدہ بھی، یہاں پر عقیدے کی بھی اصلاح ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی کا بہت بڑا مقام ہے، مگر آپ مختار کل نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہی مختار کل ہے، اللہ ہی کا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ اپنے انبیاء کو جس حد تک چاہتا ہے علم دیتا ہے، جس حد تک چاہتا ہے معجزات دیتا ہے، مگر مختار کل اللہ ہی ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بخشوا سکتے ہیں، اگر اللہ نہیں چاہتا تو یہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی بخشش نہیں ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ نے دیکھیں یہ جو جنگ احد میں اتنے بڑے بڑے دشمن تھے، خالد بن ولید، ابو سفیان، ہند جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ کاٹا تھا، ان کی لاش کا مسئلہ کیا تھا، اور حبشی جس نے حضرت حمزہ کو چھپ کر مار دیا تھا، یہ سارے لوگوں کے نصیب میں ایمان تھا، اللہ نے ان سب کو ہدایت دی، وہ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور حبشی جو تھے وہ شہید کی موت مرے تھے بعد میں، حالانکہ وہ جو تھے انہوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی زیادہ جو پیارے چچا تھے ان کو مارا تھا، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ تھا اس کا، مگر اللہ نے ان کو ہدایت دینی تھی تو اللہ نے ہدایت دی ان کو۔ اور ابو سفیان جو تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے وقت، ان کی بیوی ہند بھی مسلمان ہو گئی، خالد بن ولید مسلمان ہوئے اور مسلمانوں کے بہت بڑے سپہ سالار ہوئے اور کئی جنگوں میں شریک ہوئے، اور مسلمانوں کی بہت سی فتوحات میں ان کا نام ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کے کام ہے، اللہ جسے چاہے اسے بخش دے، جسے چاہے اسے عذاب دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری فیملیوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کو، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ، آج مسلمان بہت ہی گناہوں میں پھنسے ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح کرے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کو سر بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس نصیب کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے، آمین۔ تو آج کا سبق پورا ہوا انشاءاللہ۔